الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ کما قال اللہ تعالی فی سورۃ الانبیاء وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کے اس پورا شوق دور میں، جبکہ زندگی کی بے شمار مصروفیتیں ہمیں اجازت ہی نہیں دے رہی ہیں کہ ہم اللہ کے دین کی جانب پوری توجہ کے ساتھ متوجہ ہوں، پورے اپنے شعور کے ساتھ۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع فراہم کیا ہے کہ اس کے دین کی نسبت سے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہم ایک مقام پر اکٹھا ہوں اور کچھ قرآن اور سیرت کی باتیں سنیں اور سنائیں، سیکھیں اور سکھائیں۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تمہیں بہترین وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ بات میں نے قرآن کی رکھ دی۔ دراصل جو سیریز سلسلہ گفتگو کا میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اس میں میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ بیان کی۔ کیسے بیان کی ہے؟ عمومی طور پر ہمارا ذہن ایک خاص پیٹرن میں ڈھل چکا ہے کہ ہم جب کتاب کا حوالہ اور نام سنتے ہیں اور کسی کی حالات زندگی، آٹو بایوگرافی، ہم سمجھتے ہیں کہ پوری تفصیل کے ساتھ فلاں صاحب فلاں جگہ فلاں وقت فلاں تاریخ فلاں دن کو اس مقام پر فلاں کے گھر میں پیدا ہوئے، پھر وہ بچپن سے لڑکپن کے جوانی کے دور سے گزرے، پھر انہوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے۔ یہ عام کتابیں تو ہو سکتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اس طریقے سے نہیں۔ پھر اگر اس ترتیب کو ہم لانا چاہیں تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تو مجھے یاد ہے کہ آج سے تقریباً ایک 20-22 سال پہلے برے صغیر انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے ایک اردو کے بہت بڑے عالم اور بہت بڑے بہترین مقرر، کم از کم گزشتہ 50 سالوں میں ان جیسا مقرر اس دنیا میں ابھی تک پیدا نہیں، آج بھی نہیں ہے، ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، جانتے ہوں گے آپ ان کے بارے میں، کہ فن تقریر اردو کی لگتا ہے کہ ان پر ختم ہو گئی۔ اردو، عربی، فارسی، انگریزی زبان بڑی فلوئنٹلی بات کرتے تھے۔ تو ایک موقع پر انہوں نے اظہار کیا تھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنا چاہتا ہوں، اور قرآن کی روشنی میں، لیکن ڈسینڈنگ آرڈر میں، کمپائلیشن آرڈر میں۔ قرآن کے نزول کے اور جمع ہونے کے دو طریقے ہیں۔ ایک وہ طریقہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایک کر کے سورے 23 سالوں میں نازل کیے، اس کی ترتیب الگ تھی۔ یہ سورے اس انداز میں نازل ہوئے کہ جب جس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی وہ احکام آپ کے سامنے آ گئے، کوئی سوال کیا گیا جواب سکھا دیا گیا، کسی چیز کا استفسار ہوا اس کی وضاحت کر دی گئی۔ لیکن جب اس کو جمع کیا گیا تو دوسرے ڈھنگ سے جمع کیا گیا۔ اس کی ادنا مثال آپ کے سامنے ہے کہ سورہ فاتحہ مکی سورہ صحیح ہے، لیکن سورہ بقرہ کا تو آپ سیرت اگر پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ سورہ بقرہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی، اور جنگ بدر مدینے میں ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 13 سال تبلیغ کی، ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ دوسری ہجری میں رمضان کا مہینہ جو اسلامی کیلنڈر کا 9th منتھ ہے، جنگ بدر ہوئی، اور اس جنگ بدر کے بعد میں اللہ نے جب اسلامی حکومت بن گئی، فتح و نصرت حاصل ہوئی مسلمانوں کو،
اللہ نے اسلامک سوسائٹی میں پیش آنے والے مسائل اور ان کے تمام چیزوں کا علم دیا، ان کے لیے ایک طریقہ بیان کیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کیا؟ جو پہلی وحی نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہی ہم کو پڑھنے کے لیے کیوں نہیں دی؟ اور پہلی وحی آج کہاں ہے؟ 96 نمبر پر ہے، سورہ علق. پہلے تو 5 آیتیں نازل ہوئی، پھر اس کے کافی عرصے کے بعد میں بقایا 14 آیتیں نازل ہوئی. تو بالکل آگے پیچھے کر دیا گیا. اب اگر اپروکسیمیٹلی اس ترتیب کو ہم دوبارہ جمع کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے نبی پر قرآن یہ سورے 23 سالوں میں جو مکمل 114 سورے نازل ہوئے تھے، ان کا انداز کیا رہا؟ کون سا سورہ کب نازل ہوا اور کیوں نازل ہوا؟ اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے، صحابہ اکرام کیا کر رہے تھے. اچھا، یہ سیرت کا سلسلہ میں نے کیوں شروع کیا؟ اصل جب اللہ تعالیٰ نے تھوڑا بہت دین کا شعور دیا مسقط آنے کے بعد، ورنہ ایک عام مسلمان کی حیثیت سے دنیا داری میں اور ایک بالکل ہی معمولی مسلمان کی حیثیت سے، پیدائشی مسلمان کی حیثیت سے اپنی زندگی ہم گزار رہے تھے کہ مجھے یاد نہیں کہ اپنی زندگی میں شاید کبھی میں نے ہندوستان میں اپنے وطن میں حیدرآباد میں پابندی سے سال بھر نمازیں پڑھی، پابندی سے سال بھر روزے رکھے، فلمیں بھی چل رہی ہیں، دنیا بھر کی محفلوں میں بھی ادھر ادھر شرکت ہو رہی ہے. مسقط آنے کے بعد میں اللہ نے موقع فراہم کیا، اور میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ اللہ ہر کسی کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ لاتا ہے. اللہ موقع دیتا ہے کہ وہاں سے اپنے آپ کو چاہو تو تبدیل کرو، ورنہ جتنا سنتے ہو سن لو اور پھر ویسا بیٹھ جاؤ، زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، اس کی طرح بیٹھ اور یہ سمجھ کے بیٹھ جاؤ کہ میں بڑا نیک ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں. یہ شیطان کا وہ حملہ ہے جو انسان کو غفلت میں ڈال کے رکھتا ہے اور وہ عمل سے بے نیاز ہو رہا تھا. وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو اپنی زندگی کی میراث سمجھتا ہے. اور سیرت کے اس پروگرام میں آپ سے یہ ثابت کروں گا، اگر کسی مسلمان نے کلمہ پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نمازیں پڑھی اور ایک نماز قضا نہیں کی، ایسے روزے رکھے جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رکھے تھے، ایک روزہ قضا نہیں ہوا، اللہ نے مال دیا تھا، اس نے بہترین مال ہر سال زکوٰۃ کا نکالا، اللہ نے توفیق دی، استطاعت دی، اس نے اللہ کے گھر کا حج بھی کر لیا. 4 عبادت ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی عبادت ہے، کچھ اور ہے، 4 ہی ہے نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. چلیے یہ آپ نے بہترین انداز میں انجام دیا. قرآن مجید کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ اکرام کی زندگی کے واقعات میں ثابت کروں گا، یہ عبادات کر کے آپ ڈائریکٹ جنت میں نہیں جا سکتے. یہ چیلنج میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، آپ مجھے قرآن اور حدیث کا، سیرت کا ایک معمولی طالب علم سمجھیے، عالم مت سمجھیے کہ کراس کوشچننگ ہو، مجھے کارنر کونے سے لگانے کے لیے سوال کریں تو جس ٹاپک پر جس دن جتنی بات ہو سیرت کی وہی بات. اگر کہیں محسوس کریں میرے بیان میں کوئی غلطی اور آپ نے کہیں اور کچھ پڑھا ہے، ختم ہونے کے بعد میں پبلکلی بتا دیجیے. اگر میری غلطی ہے تو ریکٹیفیکیشن ہو جائے گا، تاکہ دوسروں تک جو بات اتنے لوگوں تک جا رہی ہے تو وہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو، تو غلط بات نہ پہنچے اور میں اپنی اصلاح کروں. اور ایسے آدمی کا میں شکر گزار ہوں. یہ مت سمجھیے کہ ایسا کہنے پر سر پھٹول ہو جائے گا اور بے عزتی ہو جائے گی. پھر سیرت کا سلسلہ شروع کیوں کیا؟ جب ہم دین کا تھوڑا شعور آیا تو ہم نے لوگوں کے ساتھ مل کر درس قرآن دینا شروع کیا. منسٹری کا دور تھا، منسٹری میں جمعرات، جمعہ چھٹی اور ہاف ڈے کام. 5-7 سال کے بعد گاڑی بھی، ڈرائیونگ بھی تھی، لہٰذا مختلف مقامات پر ہم کیمپوں میں چلے آتے تھے. وہاں پر مغرب سے جا کر عشاء تک بیٹھتے. مغرب کے بعد میں تعلیم ہوتی تھی تو ہم اس میں بھی بیٹھ جاتے. پھر لوگوں سے درخواست کرتے اور اس کیمپ میں چکر لگا کر کے عشاء کے بعد میں یار قرآن سے بھی کچھ سن لو.
ایک سال 2 سال کیمپوں میں جانے کے بعد ہوا کہ عشاء کی نماز میں السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ، سنت پڑھ کے جب ہم نے نفل پڑھ کے پیچھے دیکھا تو پتہ چلا سوائے امام صاحب کے ہمارے ساتھی کے تیسرا کوئی نہیں۔ لوگوں کے ذہن میں کسی بات بٹھا دی گئی ہے کہ قرآن کا درس سوائے عالم دین کے کوئی دوسرا نہیں دے سکتا۔ ہم وہاں درس نہیں دے رہے تھے، ہم تو یہ کوشش کر رہے تھے کہ اس رکوع میں جو کسی بڑے مفسر نے ترجمہ کیا ہے، مترجم نے، اور اس کی تفسیر لکھی ہے، ہم نے اسے پڑھا ہے، جو کچھ ہماری سمجھ میں آیا ہم اپنے بھائیوں سے شیئر کر رہے ہیں، لیکن قرآن میں دلچسپی نظر نہیں۔ انہیں دنوں کچھ ایسی کتابیں پڑھنے کا اللہ نے موقع فراہم کیا کہ میں نے ان دونوں چیزوں کو ایک سلسلہ بنانے کا طریقہ شروع کیا، اور پھر یہ سلسلہ چل پڑا، اللہ تعالیٰ نے برکت دی۔ پھر قرآن اور حدیث کے اس مطالعے میں ایک چیز جو سامنے آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کا ہر مسلمان محبت کرتا ہے اور کرنا چاہیے۔ یہ کسی مسلمان کا آپشن نہیں ہے کہ میں چاہے تو محبت کروں، چاہے تو نہیں، یہ آپشن۔ اگر تم کو اپنی آخرت سنوارنی ہے، اور مسلمان کی حیثیت سے ہمارا ایمان ہے کہ آخرت ہوگی، اس دنیا کی زندگی کے بعد جب ہم موت کا مزہ چکھیں گے، کل نفس ذائقۃ الموت، تو پھر ایک وقت آئے گا، اس وقت مخرب پر اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، حساب کتاب ہوگا، یا جنت ملے گی یا دوزخ۔ اگر آخرت کی فکر ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہی پڑے گی، اور یہ محبت کسی خاص پیمانے سے نہیں ہو سکے گی۔ ابھی اس کی ایک مثال دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عزیز ساتھی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی مکے میں، 6 سال تک ایمان نہیں لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 6 سال تک ایمان نہیں لائے، اور مکے میں مخالفت شروع ہو گئی، صحابہ اکرام کی 100 کی تعداد میں ٹکڑی ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی۔ ایسے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ عمر بن ہشام کو یا عمر بن خطاب کو اسلام کی جھولی میں ڈال دے۔ عمر بن ہشام کون؟ ابو جہل۔ اس کا مطلب ہے کہ he was a very genius person، بہت باشعور، عقل مند، بلکہ اس کا لقب کیا تھا؟ مکے میں کیا پکارتے تھے اسے؟ ابو الحکم، حکمت کا باپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لیے دعا کی، لیکن یہ دعا کی قبولیت کا شرط حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد ایک بار مسجد میں دیکھا تنہا بیٹھے ہوئے تو قریب ہو گئے۔ اب آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کا کچھ انداز ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ اظہار کرو، اظہار کرنا چاہیے۔ دیکھا کوئی اطراف میں نہیں، تو کہا کہ اللہ کے رسول اس وقت میری جان کو چھوڑ کر آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں۔ اب اس میں ماں باپ آ گئے، بہن بھائی آ گئے، بیوی بچے آ گئے، مال جائیداد، رشتہ داریاں، ہر چیز آ گئی، لیکن میری جان کو چھوڑ کر آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس لیے لگی لپٹی بات کہنے کے عادی نہیں، وہاں تو کھلی بات ہوگی۔ فرمایا عمر تم مومن نہیں ہو۔ ایک سیکنڈ کے لیے رک کر سوچا، پھر جواب دیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ اب مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تم مومن ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا حکم قرآن مجید میں اسی سورہ احزاب، جس کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اسی میں اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہے۔ اچھا چلیے آپ تو اللہ کا حکم ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، عورت ہو یا مرد، بچہ ہو یا بوڑھا، غریب ہو یا امیر، بادشاہ ہو یا فقیر، کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، جب تک کہ میں اس کا محبوب نہ بن جاؤں۔ اس سے زیادہ میں والد ہی اس کے باپ سے بڑھ کر،
ولدی، اسے بیٹے سے بڑھ کر، والناس اجمعین، دنیا کے تمام انسان. باپ کا ذکر کیوں ہے؟ اس لیے کہ باپ کے بغیر انسان دنیا میں ادھورا ہے. بیٹے کا ذکر کیوں ہے؟ کہ اسے نسل چلتی ہے. تو قریب کے رشتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، جب تک میں ان تمام سے زیادہ تمہیں محبوب اور عزیز نہ ہو جاؤں تم مومن نہیں ہو. اور جب تم مومن نہیں ہو تو جنت میں کیسے جاؤ گے؟ جنت میں جانے کی شرط ہی ایمان ہے، ورنہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے بھی ہم جنت میں جا سکتے ہیں. اللہ نے فرمایا نہیں. 1,24,000 یا 40,000 پیغمبر آ کر دنیا والوں کو یہ تو ضرور بتائیں گے کہ ایک اللہ ہے، لیکن خاتم النبیین کا جب دور آئے گا تو میں وہ کلمہ دوں گا کہ ان کی رسالت کی شہادت کے بغیر تمہیں جنت نہیں مل سکتی. تو تمہیں کلمہ شہادت کیا پڑھنا پڑے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک تو یہ چیز شرط ہمارے سامنے آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے. پھر جب میں سیرت کو قرآن مجید کی روشنی میں ڈسینڈنگ آرڈر میں رکھوں گا، پھر آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا ایک ایک پہلو کھل کر سامنے آئے گا کہ یہ سورہ جب نازل ہوا تو اس میں اللہ نے کیا واقعات بیان کیے ہیں اور بڑے اشاروں میں کیے ہیں، اس کو ڈھونڈنا پڑے گا. البتہ اس سیرت کو شروع کرنے سے پہلے تمہید کی گفتگو میں درخواست کروں گا کہ آپ سے اپنے بال بچوں کے ساتھ جو یہاں ہیں وہ بچوں کے ساتھ تشریف لائیں. یہ درس، یہ سیرت کا سلسلہ بڑوں کے لیے جتنا عام ہے بچوں کی معلومات نہیں ہوتی. جیسے کہ آج کل ہمارے مدرسوں میں جو بچے پڑھے، اسکولوں میں پڑھے ہیں، ان کو اسلام کی تعلیم وہاں پر کوئی سبجیکٹ نہیں ان کے پاس، اللہ کے بارے میں معلومات نہیں بتائی جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کوئی چیپٹر نہیں ہے آپ کے پاس. آج مسلمانوں کی پہچان اگر کوئی سلیبس میں کوئی چیپٹر ہے، ایک درگاہ کی فوٹو ملے گی اور کسی بزرگ کے واقعات مل جائیں گے، یہ اسلام ہے. وہاں پر اللہ کے اور رسول کی بات نہیں بتائی جائے گی آپ کو بچوں کو. پھر بچوں کو بتانے کے لیے آپ کو کیا ملے گا؟ آپ نے یہ بڑی مہربانی تو کر دی، حافظ صاحب کو بلا کر، کسی مولوی صاحب کو بلا کر بچے کو قرآن پڑھنا تو سکھا دیا، لیکن یہ حافظ صاحب اور مولوی صاحب بچے کو سیرت نہیں سکھائیں گے. وہ پیسے اپنے فیس کھڑی کریں گے، بچے کا ہا اور خا صحیح کر دے کر عربی صحیح، قرآن صحیح پڑھا دیں گے آپ، لیکن قرآن کے معنی نہیں سمجھائیں گے. قرآن کو لکھنا نہیں، عربی لکھنا نہیں سکھائیں گے، عربی بولنا نہیں سکھائیں گے. وہی فیس ایک انگریزی کے غیر مسلم ٹیچر کو دیجیے، وہ آپ کے بچے کو آ کر 1 سال میں انگریزی لکھنا سکھائے گا، بولنا سکھائے گا، پڑھنا سکھائے گا، سمجھنا سکھائے گا. بولنا یعنی پڑھنا یا بولنا ایک ہی بات، بات چیت کرنا. ہمارے صاحب آ کر صرف پڑھنا سکھا دیں گے. اب دیکھیے نا، بچپن میں ہم ساروں نے تو عربی پڑھی، یہ عربی کبھی ہم نے ہندوستان کے اندر عربی میں کسی سے بات کی ہے؟ یہاں تو روٹی کی مجبوری ہے. جیسے ہی مسقط پہنچے، کرنسی دیکھیں، اس کو چھپا چھپا کے جیب میں رکھے، اور سب سے پہلے کرنسی کے بارے میں معلومات کریے ورنہ کوئی بڑی نوٹ ہاتھ سے نہیں نکل جائے. تو کیا سیکھے پہلے؟ میاں بیزا، میتین بیزا، 50 بیزا، ریال، نص ریال، 10 ریال، 20 ریال، 5 ریال. میں آپ سے کہوں گا آج میں بہت خوش ہوں صاحب، میں آپ کو 100 ریال دینا چاہوں، 100 کی نوٹ دوں گا. آپ تھوڑی دیر دیکھیں گے مولوی صاحب مسقط کی گرمی لگ گئی، کیا مسقط میں 100 کی نوٹ چھپتی نہیں؟ کیوں؟ کرنسی کے بارے میں معلوم ہے. البتہ چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی گفتگو کہاں سیکھ لیے؟ بیچلر آئے تھے ارباب سے، اب کیسا بات کرنا، انہیں کم وقت عربی سے اترتا نہیں اور ہمارے کو عربی آتی نہیں. ارباب آنا پھر شادی، اب انہیں سمجھ لیتا شادی کیا بولے. بیوی، ہاں اب انہیں سمجھ گیا شادی کا مطلب. مشکل، واجد مشکل. اب مشکل تو اردو کا بھی لفظ ہے. اب بیوی کا ویزا نکالنا ہے، 2-3 لفظ بول دیے انہوں، اپنا جملے میں بقایا جملہ آپ اردو میں بولے، انہیں سمجھ گیا. اپنے مطلب کی عربی تو ہم نے سیکھ لی، قرآن کی عربی ہم نے نہیں سیکھی. تو پھر سیرت کیسے معلوم ہوگی؟ اور آپ تعجب کریں گے جب چھٹی چلے جائیں نا، آپ اپنے گھروں میں، دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں کسی سے ایسی گھر جب ملنے کے لیے جائیں تو محبت سے پوچھ لیجیے کوئی سیرت کی کتاب ہے تو دو یار، آج کل پڑھنے کا بڑا موڈ ہو. سینکڑوں گھروں میں سے 2-4 گھروں میں آپ کو اس ہستی کی کتاب ملے گی
جس پر ایمان لانے پر ہماری دنیا اور آخرت کی نجات کا بدل، اسی کے بارے میں ہم نہیں جانتے. تو یہ سیرت کا سلسلہ قرآن مجید کی روشنی میں. لیکن ظاہر ہے جب بڑی ہستی کے بارے میں بات ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گے کتاب جب شروع ہوتی ہے تو ڈائریکٹ کتاب شروع نہیں ہوتی، ایک پریفیس بھی ہوتا ہے، تمہید بھی ہوتی ہے وہاں. لہٰذا ہم تمہید کے طور پر 5 پیغمبروں کا ذکر کریں کہ دنیا کیوں بنی، یہ کائنات کیسے بنی. کیسے دنیا میں آج کل ایک تھیوری چل رہی ہے یہ کائنات اچانک بن گئی اور ایک بڑے زور کا دھماکہ ہوا، بگ بینگ. کروڑوں سال میں جب جا کر کائنات کے اندر ٹھنڈک آئی تو زمین کا یہ حصے میں انسانی زندگی کی کچھ زندگی کی لیونگ سیل پیدا ہو، ایک جرثومہ پیدا ہو. اب وہ جرثومہ بڑھنے لگا، بڑے بڑے ڈائناسورس بنے وغیرہ وغیرہ. ہوتے ہوتے ان میں سے ڈائناسورس کی مختلف شکلوں میں ایک بندر صاحب بھی بنے تھے. اب بندر صاحب جب زمانے کی ترقی کے ساتھ ان کی دم جھڑ گئی تو وہ انسان بن گئے. ڈارون کی تھیوری میں ہمارے بچوں کو پڑھائی جا رہی ہے. ہم قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے کہ نہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے. کائنات کس نے بنائی، کیوں بنائی؟ یہ بگ بینگ ہے کیا؟ قرآن مجید میں بگ بینگ کا تصور ہے؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے بگ بینگ کیا ہے قرآن مجید میں؟ فرمائیے. بگ بینگ کو عربی لفظ میں بولیے آپ. زمین و آسمان کی جو حالت ہے ہونے سے بگ بینگ کیا چیز ہے؟ ایک زور کا دھماکہ ہوا نا. دھماکہ گیشیس میٹر تھا، زور کا دھماکہ ہو گیا. ہم کہہ رہے ہیں نہیں یہ سب نہیں ہوا. That is Big Bang theory what science says. سائنس سے تو واٹ قرآن says. قرآن کہتا ہے کہ جب ہم نے کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا، اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ کی آواز کائنات میں کن کہہ کر گونجی کائنات بن گئی. اور اللہ کی آواز کیا چیز ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ جب اللہ حکم دیتا ہے 7 آسمانوں پر جو فرشتے رہتے ہیں وہ ان آسمانوں کے فرش پر اپنے پروں کو بچھا کر بے ہوشی کی حالت میں ہو جاتے ہیں. اس کی آواز کی تاب نہیں لا سکتے. تو اللہ نے کائنات بنائی اپنے ہاتھوں سے، بے شمار مخلوقات کے بعد میں ایک اپنے ہاتھوں سے مٹی کا پتلا بنایا، اس کو نام دیا آدم کا علیہ الصلوۃ والسلام. پھر فوری جوڑا بنا دیا، حضرت حوا انسانوں کے باپ اور ماں کو اللہ نے بنا دیا. ہم ان کا ذکر کریں گے. دوسرے پیغمبر جن کو اللہ نے، جن کی عمر کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ بنا دیا 950 سال، اور یہ پورے 950 سال انہوں نے گزارے تبلیغ میں گزارے. سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے، سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے. میں آپ کو 950 کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں، 900 سال کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں 950 کا بھی فکر نہیں کر رہا ہوں. میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے بیٹے سے، بیٹی سے، بیوی سے، بھائی سے، بہن سے جو آپ سے چھوٹے ہیں، ایک بات کو 9 بار کہہ کے دیکھیں. اور اگر وہ نہیں کرے تو آپ کیا کریں؟ آپ کا ٹالرنس ہم کو دیکھنا ہے، آپ کا برداشت، قوت برداشت آپ میں کتنی. بچہ بیٹا پانی پلاؤ، ابا آپ بہت پیارے ہیں. ابا ایک دم ہنس دیتا ہے، بہت دنوں کے بعد بچہ ہوتا، اچھا شاباش شاباش، اچھا بیٹا جاؤ ذرا پانی لاؤ. انہیں بھی وہیں کھڑے رہ گئے، ابا آپ بہت پیارے ہیں. اچھا ٹھیک ہے بیٹا بول دیا، تم بھی بہت پیارے، آئی لو یو ٹو، اب جاؤ پانی پلاؤ. نہیں ابا آپ بہت پیارے ہیں. اب 3 4 5 بار کے بعد میں آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ جو محبت کی کیفیت تھی اب وہ غصے میں آ رہی. اب جو پیار بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے اب وہ جلالی نظریں ہو گئی آپ کی. اور اگر قریب میں ہوا تو ایک ہاتھ بھی ڈر دے گیا. کہاں گے بچہ تو محبت کا اظہار کر رہا، آپ اس کی پٹائی کریں، کس خوشی میں کرے بھائی؟ اس لیے کہ اس نے حکم کی تعمیر نہیں کی. آپ کی تعظیم تو کی ہے، حکم کی تعمیر نہیں کی. نوح علیہ السلام 950 سال صبح گھر سے نکلے ناشتہ کر کے شام تک لوگوں میں گھومتے رہنا، تبلیغ کرتے رہنا. ایک ہی بات، اللہ ایک ہے، شرک مت کرو، بت پرستی مت کرو. 950 سال کے بعد میں اللہ نے کیا کیا؟ پوری قوم کو سمندر پانی میں غرق کر دیا. پانی کیسا آیا؟ قرآن بتایا. پھر اس کے بعد میں ہم نے دنیا کے
آج کے وہ سینٹرل پلیس کو لیا جو آج سے ہزاروں سال بھی سینٹرل پلیس تھا، عراق۔ آج سے کئی ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ نے عراق کو چنا تھا، جہاں بادشاہوں کی حکومت تھی۔ شاہی پنڈت اور پروہت کے گھر میں اللہ نے اپنے محبوب بندے، اپنے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کو پیدا کیا۔ آج پھر ہزاروں سال بعد عراق دنیا کی نظروں کا مرکز ہے۔ چند سال پہلے دیکھیے 5 لاکھ عراقی بچے مر گئے، تو امریکہ کی وزیر خارجہ میڈلائن برائٹ نے کیا کہا تھا؟ جنگیں جب ہوتی ہیں تو اس قسم کی چیزیں معمولی ہیں۔ 5 لاکھ مسلمان بچوں کی موت اس کے لیے، ایک عورت کے لیے، اس کے دل کی نرمی کو، دل کو نرم نہیں کر پائی۔ یہ عراق اللہ نے یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کو اٹھایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عمر کے ایک خاص حصے میں جا کر جب اللہ نے ضعیفی میں اولاد دی اور اولاد جوان ہو گئی، کعبے کو تعمیر کیا تو دعا کی پروردگار اس بستی میں ایک نبی اٹھائی۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ اے اللہ اس بستی میں ایک نبی اٹھا جو تیری آیات پڑھ کر سنائے، علم و حکمت کی باتیں بتائے، پاکی عطا کرے۔ اللہ نے 2 بڑے پیغمبر اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، دعا کو پوسٹ پون کر دیا۔ اس کے بجائے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے پیغمبر پہ پیغمبر، اسحاق علیہ السلام پیغمبر، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام پیغمبر، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام پیغمبر، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بلا مبالغہ 20 پیغمبر بھیجے ہیں، سینکڑوں پیغمبر بھیجے۔ اور جب ہم نے ان پیغمبروں میں سے 2 کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کیوں؟ قرآن مجید آپ پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ اللہ نے جس قوم کا ذکر کیا وہاں نبی آیا، اس نے تعلیمات اللہ کی دی، معجزے بتائے، قوم نہیں مانی، اللہ نے قوم کو برباد کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے 9 معجزے بتائے، نئی شریعت لے کر آئے، نئی کتاب تورات لے کر آئے، اللہ نے ان کی قوم کو بازو رکھا، بچا کے رکھا۔ کیوں رکھا؟ What is the reason؟ پھر ان کے بعد میں آخر میں اس سلسلے کے آخری کڑی عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کو بھی اللہ نے معجزے، کئی معجزے دیے، مردے کو زندہ کرنا، کوڑی کو تندرست کرنا، اندھے کو بینائی دینا، مٹی کے پرندے کو اللہ کے حکم سے اڑا دینا، نئی کتاب دی، بائبل انجیل۔ قوم نے نبی کو نہیں مانا، ان کے معجزوں کا انکار کر دیا، اس قوم کو بھی اللہ نے چھوڑ دیا۔ ہم نے ان کا ذکر کیوں چھوڑا؟ اسی قرآن میں ہم کو بتایا جائے گا کیوں چھوڑا۔ اللہ نے اپنی سنت، اپنے طریقے سے الگ راستہ کیوں اختیار کیا؟ پھر اس کے بعد میں ہم آئیں گے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ خاص موقع پر پیدا کیا گیا، وہ موقع کیا تھا؟ دنیا کتنی بگڑ چکی تھی، نمبر 1۔ نمبر 2، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے تو دنیا کا پورا نقشہ کیا تھا؟ عرب کی سرزمین، عربوں کا کیا حال چال تھا؟ بچپن سے لے کر جوانی، جوانی سے لے کر 40 سال کی عمر تک آپ نے کیسی زندگی بسر کی؟ مختصر واقعات ہیں۔ اب اصل ہمارا ٹاپک جو شروع ہوگا 40ویں سال جب آپ پر وحی کا نزول شروع ہوا، اور پھر 63ویں سال وحی کا اختتام ہوا، اور اللہ نے 23 سالوں میں 114 سورے نازل فرمائے۔ ان سوروں کو ایک سیکوینس میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے پہلے سال میں یہ سورے آئے، اور یہ سورے میں نے لیے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے، اس میں وہ کون سی اشارے اور علامات ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پہلے سال آئے، دوسرے سال، چوتھے، 5ویں، یہ مکے میں ہیں، یہ مدینے میں ہیں، یہ کیسے معلوم ہوا؟ وہ اشارے آپ کے سامنے انشاءاللہ ہوں گے۔ پھر ان سوروں کا مختصر خلاصہ، آج جو مسلمانوں کے دل میں قرآن کی محبت، ہیبت آمیز محبت ہے، یہ ذرا ٹیکنیکل ورڈ یوز کر رہا ہوں، ہمارے حیدرآباد میں اخبارات میں ایسی فساد ہو جاتا، ظاہر ہے پورے شہر میں ہنگامہ ہے، فساد ہو کے 2-3 دن بعد ہوتا اخبار میں سرخی آتی، پرسکون اضطراب ہے۔ اور جب اضطراب ہے تو سکون کے ساتھ، یا تو سکون ہے بولا، یہ اضطراب ہے، پرسکون اضطراب ہے، تو محبت بھرا خوف ہے ہمارے دلوں میں۔ قرآن سے محبت بھی ہے نا، اس کو
چومتے ہیں، لیکن ڈرتے بھی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ نیچے ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ہمارا دن رات کا انٹریکشن رہے گا تو ہماری زندگی کا بھانڈا پھوڑ دے گا. لہٰذا امی جان سے، بہن آپا جان سے یا بیگم جان سے کہہ کر ہم باقاعدہ غلاف سلوائیں گے مخمل کا، اور قرآن مجید کو اس کے اندر جزدان میں محفوظ کر کے سب سے اونچی جگہ رکھیں گے. حضرت آپ اوپر ہی اچھے رکھتے ہیں، نیچے آئیں گے تو میری زندگی کا سارا بھانڈا پھوٹ جائے گا. نہیں، آپ وہیں اچھے رکھیں. اس قرآن کے جو سورے آپ کے سامنے آئیں گے ان کا مختصر خلاصہ، اور پھر یہ کہ یہ سورہ میرے نبی کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے. اس سورے میں میرے نبی کی زندگی بیان کی گئی ہے. اب اس گفتگو کو ہم یہاں سے شروع کریں. دنیا میں جب انسان آتا ہے تو اس کا ایک خاص ایج میں جانے کے بعد میں دماغ کام کرتا ہے، مختلف چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. ورنہ بچوں کو آپ دیکھیے، ان کو کھانے پینے کھیلنے سے زیادہ دلچسپی نہیں. بہت ہی ریئر بچے ہوتے ہیں جو سوالات کرتے ہیں آپ سے، کیا ہے، کیوں ہے. اور ہم میں بھی ایسی عادت ہو چکی ہے، بچوں کو ذرا مشکل سوال دماغ خراب ہو جاؤ، میرا وقت خراب مت کرو، ڈانٹ دیتے، پڑھا دیتے. جب انسان کو شعور آتا ہے تو پہلا سوال ہے کہ یہ کائنات کس نے بنائی. چلیے آج کے دور سے ہم شروع کرتے ہیں. تھیوریز کیا ہے؟ دیر آر تھیوریز. کچھ لوگوں نے فلسفے بیان کیے. ماڈرن دور کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ دنیا بگ بینگ سے اچانک بن گئی، اچانک کائنات میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا اور یہ کائنات اچانک بن گئی. نہ اس کا کوئی بنانے والا ہے نہ چلانے والا ہے. جب کوئی ہے ہی نہیں، کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے، کوئی اخلاقی معیار ہی نہیں ہے، ہمدردی کا کوئی جذبہ نہیں ہے، تو پھر دنیا میں مجھے اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بائی ہک اینڈ کروک دوسروں کے حق پر ڈاکہ ڈالوں اور میں اپنی زندگی. ہر انسان کیا چاہتا ہے؟ اچھا کھانے کو ملے، اچھا پہننے کو ملے، اچھا رہنے کو ملے، میری سواری شاندار، لوگ زیادہ محنت کریں، میں کم محنت کروں، لیکن سب سے اچھا مجھے بھی. ہوگا کیا؟ جتنے طاقتور ہوں گے وہ غریبوں کو، کمزوروں کو مار کے کھائیں. جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ دور چل رہا ہے. اور یہی دور چل رہا ہے. اس وقت کیا ہے؟ سپر پاور، جس پہ چاہتا ہے جب چاہتا ہے حملے کر دیتا ہے. آپ بیٹھ کر خالی عاجزی سے ہاتھ جوڑ کے. یہ فلسفہ آج کا جاہلیت کا دور ہے کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا نہیں ہے. تو پھر اخلاقیات کدھر گئے؟ نیکی کس کو کہیں گے آپ؟ کیوں لوگوں کے لیے آپ قربانیاں دیں گے؟ ماں باپ کا حق کیوں ادا کریں گے؟ بچہ کھڑے رہ کر کہے گا ماں باپ سے، تم دونوں نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، اپنے سکون کے لیے تم نے مجھے پیدا کیا تھا، میں نے درخواست کی تھی مجھے پیدا کرنے کے لیے. کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ آپ نے پیدا کر کے کوئی احسان نہیں کیا، کھلا پلا کے احسان نہیں کیا آپ نے. جیسے کہ آج کا دور تو یہ، آج 100 بلین کی چائنا کی آبادی خدا کو نہیں مانتی، وہ موزیتوں کو خدا مانتی ہے جو مر چکا ہے. ایک انسان جس نے ان کی زندگی کے اندر ایک بڑا ریفارم کا کام کیا، اس کو خدا بناتی ہے. ان کے رسولوں کا کوئی تصور نہیں ہے، جنت دوزخ آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے. اور یہی چیز ڈیولپ ہو کر کیپٹلزم کی صورت میں آپ کے سامنے آئی، کمیونزم کی صورت میں آپ کے سامنے آئی، ٹوٹلیٹیرینزم، جاگیرداری نظام، بادشاہی نظام، دنیا بھر کے نظام آپ کے سامنے آئے. بادشاہ جہاں بھی ہے اللہ دکھے گا نہیں، میں ذل الہی اس کا سایہ ہوں، اللہ کا سایہ میں ہوں، میری عبادت کرو، مجھے سجدے کرو. فرعون نے کیا کہا؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا خدا ہوں. اب اگر مان لیجیے دنیا، ساری دنیا کے لوگ اس فلسفی کو مان لیں، اس تھیوری کو مان لیں، تو پھر نتیجہ کیا نکلے؟ جب دنیا میں کوئی اخلاق کا تصور ہی نہیں، کوئی حساب کتاب ہونے والا ہی نہیں، نہ کوئی خدا ہے، نہ جنت ہے، نہ دوزخ ہے، تو پھر میں اپنی خواہشات کو مار کر کیوں زندگی بسر کروں؟ جتنا ہو سکتا ہے غریبوں کو، مسکینوں کو، کمزوروں، بے وقوفوں کو ورگلاؤ، ان کا مال لو، لوٹو اور عیش کرو. تو دنیا میں فساد پھیل جائے، اور دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا حق ملے، اسے امن ملے، سکون ملے. تو یہ پہلی تھیوری آج کے دور کی ہے جس میں مختلف کمیونزم فیل ہو گیا.
فوجی حکومتیں ناکام ہو گئی، بادشاہتیں ناکام ہو گئی۔ اب کیپٹلزم کا دور ہے۔ اب کیپٹلزم کتنی ترقی کیا ہے، اور آج اس وقت امریکہ کا کیا حال ہے؟ اگر گلف ممالک کے ممالک اپنا پیسہ امریکن بینک سے نکال لیں، امریکہ ایک دن زندہ نہیں رہ سکتا، اس کی اکانومی پوری برباد ہو جائے گی۔ یہودی جو یونائٹڈ کنگڈم کو چلاتے ہیں، اگر یونائٹڈ کنگڈم کے بینکوں سے اپنا پیسہ نکال لیں، ایک دن ان کی حکومت نہیں ہو سکتی۔ انگریزوں کی ایک دن حکومت باقی نہیں۔ تو یہ نظام پورے فیل ہو رہے ہیں۔ چلیے ہم تاریخ میں تھوڑا پیچھے جاتے ہیں۔ یہ دور کا یہ پہلا دور ہے ہمارا موجودہ دور جب خدا کا انکار ہوا، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ تاریخ میں پیچھے جائیے، خدا کو لوگ مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، جنت دوزخ کو مانتے ہیں، لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ خدا کا قرب چاہیے اور اس کے نزدیک جانا چاہتے ہو، اس کی جنت میں جانا چاہتے ہو تو دنیا کی تمام محبتوں سے دور ہو جاؤ۔ اچھا کھانا نہیں، اچھا پہننا نہیں، اچھے گھر میں آرام سے نہیں رہنا، شادی نہیں کرنا، اولاد پیدا نہیں کرنا، ماں باپ سے محبت نہیں کرنا، بس خدا کی محبت میں جسم کو اذیتیں دو، تکالیف دو اور جنگلوں میں نکل جاؤ۔ کبھی موقع ملے تو انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں کرسچینٹی کے نام سے ڈال کر دے کر گوگل پہ چلے جائیں تو آپ کو پوری ہسٹری مل جائے گی۔ ایسے ایسے بڑے بڑے پریسٹ، کارڈینلز کے آپ کو قصے ذکر ملیں گے کہ انہوں نے ایک صاحب جا کر پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ، اب مہینے میں ہفتے میں کوئی صاحب ایک دوسرا آدمی لے جانا کھانے کا، ان کو دے کر آ جانا۔ ایک صاحب گئے جھاڑ کے اوپر، انہوں نے منچان بنائی اور اس کے اوپر بیٹھ گئے، غلاظت بھی وہیں کر رہے ہیں، صفائی بھی نہیں ہے۔ نہانا دھونا بہت، ایک کارڈینل کے بارے میں ہے کہ اس نے پوری زندگی میں ایک بار بھی غسل نہیں کیا، اب اس کے پاس سے کیسی بو آ رہی ہے کیا اس میں۔ لیکن ایسے لوگوں کو ہم مسلمان بھی بڑے دیندار سمجھتے ہیں۔ درگاہوں پہ جب ہم جاتے ہیں نا، وہاں سے تھوک بہ رہا، ادھر سے داڑھی نکل کے ادھر سے ادھر ڈاکو منگل سنگھ نظر آ رہا، کپڑے انتہائی میلے ہیں، بدبو کے بھبا کے اٹھ رہے ہیں اس سے، لیکن ہم سمجھتے ہیں پہنچا ہوا ہے، دیوانے باتیں ضرور کر رہا، لیکن اگر انہیں ریس کے گھوڑے کا نام بتا دیا تو لاٹری کا نمبر بتا دیا تو میں لکھپتی بن جاتا۔ لہٰذا اس کے ہاتھ میں پیسے دے کر اسے پوچھتے بہت الٹا سیدھا انہیں کوئی بھی نمبر بولا تو اس کو۔ کرسچینٹی انہوں نے اس میں روحانیت اختیار کر لی، دور تک کے دنیا چھوڑ۔ مجھے بتائیے دنیا چھوڑ کر آپ کہاں جائیں گے؟ دنیا کی اس وقت کی آبادی 6 بلین ہے۔ اب سارے نیک لوگ اگر جنگلوں میں گئے تو جنگلوں میں آبادی ہو جائے گی، اور سارے کے سارے نیک تو نہیں ہو سکتے۔ بہرحال یہ دنیا بھی چلنی ہے تو کچھ لوگ نیک ہوں گے، جنگلوں میں جائیں گے، تو پھر جب نیک لوگ ہی دنیا کے جنگل میں چلے جائیں گے تو پھر دنیا کا نظام چلانے والے کون سے لوگ رہیں گے؟ تو وہ تو شیطانی کریں گے، وہ فحش پھیلائیں گے، منکر پھیلائیں گے، شراب جوئے کے کاروبار کریں گے اور انسانوں کو خراب کریں گے، ہر ممکن کوشش کریں گے۔ یہ کون سا نظریہ ہے؟ رہبانیت کا، خدا کی محبت میں اپنے آپ کو دنیا سے الگ کرنا۔ ماں سے محبت نہیں، بیوی سے نہیں، بچوں سے نہیں، ماں باپ سے نہیں، اچھا کھانے سے نہیں، جس بلکہ بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈال دیا، پتھر کھینچ لیتے پھر رہے ہیں، گلے کے اندر بڑے بڑے کڑے ڈال دیے ہیں، وزن اٹھا لے کے پھر رہے ہیں۔ یہ دوسرا نظریہ ہے۔ تو پوری آبادی، ہم اپنے گھروں میں دیکھیں نا، کیا ہمارے سارے بچے ایک ہی مزاج کے ہیں؟ کسی کے گھر میں 4 بچے ہوں گے تو ایک کو بولنا پڑے، ایک کو صرف یہ دیکھ رہے کہ ابا نماز کو تیار ہے تو خود پیچھے ٹوپی پہن کے آ جائے، دوسرے کو کیا کریں میں ابھی آتا ہوں، تیسرے کو ڈرانا پڑتا، چوتھے کو مارنا پڑتا۔ ہماری ایک باپ کی، ایک ماں کی اولاد ہے، لیکن 4 بچے، سب کا مزاج ایک سا نہیں ہے، ہر ایک کا انداز الگ ہے۔ تو پھر جب نیک لوگ بستی کو چھوڑ دیں گے تو بستی کون چلائے گا؟ یہ دوسرا نظریہ بھی ریجیکٹڈ ہے۔ تیسرا نظریہ، یہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، جنت دوزخ سب کو مانتے ہیں، لیکن ان کا خیال یہ کہ اللہ میاں نے کائنات بنا کر تھک گئے، نعوذ باللہ، اور اپنے اختیارات کو فلاں لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ جیسا بادشاہ آج کام نہیں کرتا، وزیر بنا کے چھوڑ دیتا ہے، اب تمہاری منسٹری ہے میاں، تمہاری یہ دیکھ لو۔ لہذا کسی نے چاند کو، کسی نے سورج کو، کسی نے تاروں کو، کسی نے فرشتوں کو، کسی نے جنوں کو،
پھر جب لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ تمام چیزیں بہت دور ہیں، نظر بھی نہیں آتی اس میں سے، جن بھی نظر نہیں آتے، فرشتے بھی نظر نہیں آتے، چاند سورج دکھتے رہتے، تو زمین پر اتر آیا، بڑا پہاڑ دکھا، پوچھ دیا خدا ہے، بڑا جھاڑ دکھا، خدا ہے، سمندر ہے، خدا ہے۔ مجھے یاد ہے بچپن میں ہم بنگلور سے حیدرآباد آتے تھے تو راستے میں کرشنا ندی پڑتی تھی، وہ رات کا وقت آتی تھی، لیکن جتنے ڈبے میں ہندو بیٹھے ہوئے رہتے تھے وہ سوتے نہیں تھے۔ اب ہم تو بچے تھے، ہم بھی ہوشیار، وہ ٹرین میں دیکھنا ہے، وہ جو برج پہ سے جاتی ہے تو کیسے اندھیرے میں ہوا کے پانی آنے نہیں، لیکن جیسی برج پہ گاڑی آئی تمام ہندو اپنے جیبوں سے کرنسی چلر نکال کر اس کے اندر پھینک رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ندی جوش میں آ گئی تو ندی کا دیوتا ہم کو بہا کے لے جائے گا، اب ہر چیز کا دیوتا ہو گیا۔ پھر اب ان کو خیال آیا یار یہ دیوتا اکیلا بیچلر لائف کیسے بسر کرے گا، اس کی شادی کرا دو، تو اب دیوی بھی آ گئی ان کی، تو بڑی بڑی دیویاں بن گئی ان کی، علم کی دیوی سرسوتی ہے، مال کی دیوی لکشمی ہے، طاقت کی دیوی کالی ہے۔ اب بتائیے، تو ہزاروں خدا اور خدانیوں کی ایک فوج انہوں نے کھڑا کر کے رکھ دی۔ اب سوال یہ ہے بے خدا کے کتنے پارٹنرز ہیں؟ 2 ہیں، 4 ہیں؟ عیسیٰ یہودیوں سے پوچھو تو کہتے ہیں کہ 2 ہیں، خدا کا بیٹا عزیر علیہ السلام۔ عیسائیوں سے کہتے یہ کہتے ہیں ٹرینیٹی ہے، بھائی خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے، روح القدس ہے۔ ہندوستان میں چلے جائیے تو ان کا خیال ہے کہ ایوری تھنگ از گاڈ، ہر چیز خدا ہے۔ ہوگا کیا؟ جو جس چیز کو خدا مانتا ہے جب کبھی اسے قوت میسر آئے گی، طاقت آئے گی، وہ دوسروں پر چڑھ دوڑے گا، مجبور کرے گا میرے خدا کو تم اپنا خدا بناؤ۔ آج بھی ہندوستان کی تاریخ پڑھیے، آزادی سے پہلے 47 سے پہلے ایک تحریک چل رہی تھی ہندوستان میں کہ یہ جو کروڑوں کی تعداد میں آج مسلمان ہو گئی، آئے کہاں سے تھے؟ اصل ہوا کیا، باہر سے کچھ ملچ، مسلمانوں کو ملچ کہتے ہیں، باہر سے کچھ ملچ آئے تھے، انہوں نے آ کر ہمارے ہندوستان کے آدمیوں کو ورغلایا، دین ان کا تبدیل کر دیا۔ اس لیے ہم ان کا شدھیکرن کریں گے، دوبارہ دین ہندوازم میں واپس لائیں گے۔ یہ تحریک چل رہی تھی باقاعدہ، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ ان مسلمانوں نے کمبختوں نے ہم پر 800 سال حکومت کی ہے، اس کے بعد 200 سال انگریزوں کے چلے گئے، اب انگریزوں کے جانے کے بعد حکومت تو ہمارے ہاتھ میں آئے گی، جب ہمارے ہاتھ میں آئے گی تو ہم تم کو ہندو بنائیں گے، یہ کہہ کر بنائیں گے کہ آج تو مسلمان ہو، صدیوں سے مسلمان ہو، لیکن 1000 سال پہلے تمہارے آبا و اجداد سارے ہندو تھے، باہر سے چند لوگ آئے، انہوں نے ورغلایا، تم نے بھی دین بدل دیا، ہم پھر سے تمہارا شدھیکرن کریں۔ اب مجھے بتائیے، ساؤتھ میں گنیش کی پوجا ہوتی ہے، ویسٹ بنگال میں چلے جائیے کالی کی پوجا ہوتی ہے، وہاں بھی ایک خدا نہیں ہے، یہاں خدا مرد ہے، وہاں خدا عورت ہے۔ تو جس کو جہاں طاقت ملے گی وہ اپنے خدا کو منوانے کے لیے دوسروں پر چڑھائی کرے گا، تو دنیا میں امن قائم نہیں ہوگا، سکون نہیں ہوگا، عدل نہیں ہوگا، انسانوں کے ان کے حقوق نہیں ہوگا۔ اب آئیے اسلام کی جانب، اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام فرماتا ہے کہ نہیں، اللہ کی آخری کتاب کہتی ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا، چلانے والا، زندگی، موت، رزق، ہر چیز کا ذمہ دار ایک ہے، قل هو اللہ احد، اور وہ اللہ ہے۔ اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے، ایک ایک چیز کی تخلیق کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے، پھر انسان، مخلوقات کے بعد اللہ نے انسان کو بنایا ہے، ہر چیز کا نام دیا ہے، بڑا خوبصورت نام دیا ہے، اور یہاں سے ہم اپنی سلسلہ شروع کریں گے کہ جب انسان بنے تو حضرت آدم تھے، ان کے واقعات قرآن اور سیرت، حدیث ساستہ، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، عیسائی، اس کے علاوہ اور جو ترجمے وغیرہ مختلف کتابوں کے ہیں، قرآن مجید کے جو ترجمے یا آپ کو خلاصہ میں پیش کروں گا تو یہ تقریباً ابن کثیر والا، یہ تقریباً 500 سال پرانی تفسیر ہے، عربی کی لکھی ہوئی، اس کا اردو ترجمہ ہوا ہے۔ مولانا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے بہت بڑے عالم، پاکستان کے مفتی اعظم رہے ہیں، انہوں نے 8 جلدوں میں تفسیر لکھی ہے معرف القرآن۔ ایک اور تفسیر تفہیم القرآن مولانا ابو العلا مودودی 6 جلدوں میں لکھی گئی ہے۔
اس کے علاوہ سید قطب شہید مصر کے عالم دین ہیں، 30 جلدوں میں ان کی قرآن مجید کی تفسیر ہے فی ظلال القرآن، جس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ اردو کے جو 8 یا 10 ترجموں کا میں نے مطالعہ کیا ہے، ان ترجموں اور تفسیروں کی روشنی میں قرآن مجید کے اصولوں کا میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں، مختصر کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے دل میں شوق پیدا ہو کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو، ایک اشارہ مجھے بتایا گیا ہے، میں خود پڑھ کے دیکھوں اور کیا کیا چیزیں مجھے ملتی ہیں، کیا پتہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر بہت ساری باتیں کھول دیں۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم سیرت کا سلسلہ شروع کریں گے۔ ہفتے میں 1 گھنٹہ چاہیے، 1 گھنٹہ، اور جب آپ ارادہ کر لیں آپ کو آنا ہے تو کوشش کریں ٹھیک وقت پر یہاں پر 9 بجے ہم ایگزیکٹ شروع کریں گے، 10 بجے ختم کریں گے۔ ڈیوٹیز اگر آپ کی اور کم ہوتی ہیں تو عشاء کا وقت قریب آ رہا ہے اور جلدی آ جائیں تاکہ بچوں کے سونے میں پرابلم۔ ایک اور تجویز آپ کے سامنے رکھوں، چونکہ یہ ورکنگ ڈے ہے، آج کل فرائیڈے سیٹرڈے چھٹی ہو رہی ہے، اگر مناسب سمجھے تو سیٹرڈے شام میں رکھیں، اس لیے کہ 8:30 سے اگر ہم سیٹرڈے شام سے ابھی تو 9 بجے رکھیں گے، آنے والے 2-4 ہفتوں کے بعد جب عشاء کا وقت اور کم ہو جائے گا تو ہم 8:30 کو رکھیں گے۔ دوسرے دن ورکنگ ڈے ہے، آپ شام میں تفریح کا کوئی باہر جانے کا سوال نہیں، جبکہ یہ بھی ورکنگ ڈے ہے اور دوسرے دن ڈیوٹیز پہ جانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بچے آج کا ہوم ورک بھی ہے، وہ 2 دنوں میں تو بچے اپنا ہوم ورک کر کے کم از کم فری ہو جائیں گے اسکولوں میں، تو اگر مناسب سمجھتے ہوں تو ہم آپسی مشورے سے ٹیوزڈے کے بجائے سیٹرڈے شفٹ کریں، اس لیے کہ میں 3 دن فری ہوں، اس سے ٹیوزڈے فرائیڈے سیٹرڈے 3 دن میں فری ہوں، بقایا 4 دنوں میں میرے پروگرامز چل رہے ہیں۔ تو آپ حضرات اس ضمن میں مشورہ دیں تو انشاءاللہ اس کے مطابق ہم عمل کریں گے، اسی کو کنٹینیو کرنا ہے ٹیوزڈے، تو انشاءاللہ یہ بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ میں پیش کرنے والا ہوں اس کی ایک سمری میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب اپنے ملنے والوں سے بھی بات بتائیے کہ جب ہم اگلے پروگرام سے شروع کریں گے تو انشاءاللہ شروع سے بات سمجھ میں بھی آئے گی، ذہن کھولیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ قرآن مجید اللہ کا وعدہ ہے، اور جو قرآن سے اور سیرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں تمہارے ذکر کو بلند کر دوں گا۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے دنیا میں نامور آئے اور ان کا نام لینے والا نہیں ہے، لیکن جب کبھی مسجدوں سے اذان آتی ہے تو وہ حبشی غلام حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں یاد آ جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ وابستہ تھے اللہ کے کلام سے، اللہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت مبارکہ سے۔ انشاءاللہ ہمارے نبی کی زندگی ہے، ہم سنیں گے، بار بار سنیں گے، اسی کو اپنی زندگیوں کے اندر اتاریں گے، اور جہاں جو چیز سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ ہم عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے اللہ ان چیزوں پر عمل کرنا آسان بنا دے، تو انشاءاللہ زندگیوں میں فرق آئے گا، آخرت ہماری انشاءاللہ درست ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الامین وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين، دمر أعداء الدين وانصر مجاهدين الإسلام۔ اللهم من أحييته منا فأحيِ الإسلام ومن توفيته منا فتوفنا بالإيمان۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء۔ بارے اللہ دنیا کے تمام مسلمان ہم سب جو یہاں جمع ہیں، تمام خواتین حضرات پر اپنے رحمتوں کی بارش فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ سے درگزر فرما، قرآن و سنت کا نافع علم عطا فرما، عمل کرنے میں آسانیاں عطا فرما، اسے دوسروں تک پہنچانے کے اسباب سامان صلاحیتیں عطا فرما، پھر اسے قبول فرما کر دنیا میں کامیابی آخرت میں نجات عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔